This is really great day. آئے ہم اپنے آج اسپیشلی جو دن ہے اس کے حوالے سے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں. The Jesus entry into the Jerusalem مبارک ہو. This is Palm Sunday. یہ ہے کہ یہ واقعہ جس کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، اسپیشلی گاسپل کے بہت سارے واقعات میں سے جو چاروں اناجیل میں ہمیں ملتے ہیں، ان سارے واقعات میں سے یہ ان اسپیشلی 8 واقعات میں سے ایک واقعہ جو چاروں اناجیل میں ہم کو ملتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو کچھ واقعات ہمیں ایک بائبل میں ملتے ہیں، ایک گاسپل میں ملتے ہیں، دوسرے میں نہیں ملتے، اس کو دوسری گاسپل فل کر دیتی ہے. لیکن یہ ان 8 خاص واقعات میں سے ایونٹ میں سے ایک ایونٹ ہے جو چاروں اناجیل میں ہم کو ملتا ہے. میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان، چاروں میں اس واقعے کا ذکر ہے. تو اس لیے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر امپورٹنٹ واقعہ ہے. تو اس لیے چاروں کو میں مکس کر کے بلینڈ کر کے پڑھوں گا. تو یہ میتھیو 21:1-9 میں ہے، مرکس 11:1-10 میں ہے، لوک 19:29-36 میں، اور یوحنا جان 12 میں 1 سے لے کر 15 تک اس واقعے کی بارے میں ذکر ہے. لکھا ہے، پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. دوسرے دن جب وہ یروشلم کے نزدیک اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو ایسا ہوا کہ یسوع نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی وہاں ایک گدی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ گدی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کبھی کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ پوچھے کہ تم کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں یہاں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. اور جیسا کہ لکھا ہے کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. پس وہ گئے اور جو شاگرد بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی گدھی اور بچے کو دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا، اور جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور انہیں کھولنے لگے. مگر جب گدھی اور بچہ کو کھول رہے تھے تو جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے ان کے مالکوں نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو؟ گدھی اور بچہ کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ان کو جانے دیا. پس وہ گدھی اور بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال دیے اور یسوع کو سوار کیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا. اور جب وہ جا رہا تھا تو بھیڑ میں سے بہت سے لوگ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور اوروں نے کھیتوں اور درختوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلا دیں. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. پام سنڈے، جیسے کہ میں نے کہا، دس از the most significant event in the life of Jesus Christ. ایک طرح سے جسے ہم کہتے ہیں لاسٹ ویک
اور پیشن ویک کے نام سے جانا جاتا ہے. اسٹارٹ فرام دس ڈے. یہاں سے وہ سارا اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اینڈ ہوتا ہے کہاں پر؟ گڈ فرائیڈے پر. اور اس کے بعد ریزریکشن. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ یسوع فسح سے کتنے روز پہلے بیتنیہ میں آیا؟ 6 روز میں آیا. اور بیتنیہ جو ہے یروشلم سے 2 مائلز کے فاصلے پر ہے. کہ یروشلم جاتے ہوئے جب آپ یروشلم جاتے ہیں تو پہلے 2 میل پہلے ہی یروشلم پہلے بیتنیہ کا ایک گاؤں آتا ہے. تو یسوع جب بھی یروشلم جاتے وہ اس جگہ پر تو پڑاؤ ضرور ہی کرتے تھے. اور وجہ آپ کو پتہ ہے کیا وجہ تھی؟ پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے. بالکل یہی وجہ تھی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع اس فیملی سے محبت رکھتا تھا، پیار کرتا تھا. اور اسپیشلی ذکر آیا تو خداوند اس فیملی سے خاص محبت رکھتے تھے. اور اباؤٹ ویک اور 10 days ارلیئر ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا. جان چیپٹر 11 میں اس کا ذکر ہے. لازر کو زندہ کیا گیا تھا. پریز دی لارڈ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ مچ ایموشنل لائف ہے آپ کی گاسپل پڑھنے کی. خداوند آپ کو برکت دے آنٹی جی. اور یہ سیزن کیا چل رہا تھا؟ عید فصح، پاس اوور کی عید کا یہ سیزن چل رہا تھا. اور یہ جو عید جس پر خداوند یسوع مسیح بھی یروشلم جا رہے ہیں، اور یہ فصح کی عید ہے اس کو منانے کے لیے. اور یہ ایک بہت ہی خاص ایونٹ بن جاتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کا وہاں پہ انٹری دیکھتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہی یسوع نے یہ معجزہ کیا. اور یہ معجزہ جو ہے تمام معجزات میں سے جتنے میریکلز خداوند نے کیے ان میں سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ میریکل. 4 دن کے مردے کو زندہ کرنا، اور وہ بھی ایک خاص موقع پر. کیونکہ خداوند کا ہر معجزہ، ہر کام، ہر موو جو تھی ایک طرح سے ایک ڈیوائن موو تھی اس کی، ایک الہی پروگرام کے تحت تھی اس کی. یہ ایسے نہیں کہ ہر چیز ایسے ہی ہو گئی. وہ جانتے تھے کہ کب، کہاں، کیا، کس طرح ہوگا. تو وہ ہر جگہ پہ جہاں ہوتے وہ ایگزیکٹلی مقررہ ٹائم پر وہاں پہ موجود ہوتے، کیونکہ وہ اس کائنات کے مالک ہیں. وہ جانتے تھے کہ کب، کہاں، کون، کس طرح ہوگا. تو وہ ہر مقررہ وقت پر، خاص وقت پر، خاص جگہ پر ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خبر خداوند کو ملی تو وہ دور تھے کہ لازر بیمار ہے. اس کو پتہ چلا تو خداوند نے کہا کہ یہیں ٹھہرے رہو. وہ 2 دن اور ٹھہر گیا خداوند. وہ فوراً جا کر بھی اس کو ہیل کر سکتے، زندہ کر سکتے تھے. اگر نہ جاتے تو کہتے چلو انہوں کو زندہ ہے، جا کر دیکھ لو. تو یہ بھی ہو سکتا تھا. کیا خیال ہے؟ ایسا خداوند نے کتنی دفعہ کیا. لیکن یہ خداوند کا پلان تھا. خداوند نے خود کہا کہ یہ کام جو ہوا ہے، یہ بیماری ہے، وہ خدا کے جلال کے لیے بھی ہے. اکثر اوقات بائبل میں آئے کہ کئی دفعہ جو خدا بیماری ہے وہ خدا کے جلال کے لیے بھی ہے. تو یہ واقعے کو خود انہوں نے ہولڈ کیے رکھا کہ یہ دنیا کو انہوں نے دکھانا تھا. مردے تو پہلے بھی خداوند نے زندہ کیے، لیکن خاص طور سے 4 دن کے بعد جو ہوتے تھے باڈی ویسے ڈکے ہو جاتی، اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے. اس کے بعد اس کا تو آپ کو یاد ہوگا مریم نے کہا خداوند اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی. تو یہی خداوند چاہتے تھے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو انسان کے بس کا نہیں. یہاں سے انہوں نے دکھانا تھا کہ میں کون ہوں. اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اس واقعے کو روک کے رکھا. یہ اتوار مصلوب کیے جانے سے پہلے کا اتوار. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ تھا یہودی کیلنڈر کے مطابق نسان کا مہینہ تھا، جو ان کے کیلنڈر میں سب سے پہلا مہینہ ہے. اور یہ اس وقت جاری ہوا جب اسرائیل قوم مصر کے ملک میں غلامی میں سے نکلی
تو خداوند نے ان کو یہ کیلنڈر کہا کہ یہ مہینہ جو تمہارے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوگا. تو وہاں پہ ان کو یہ اسٹیبلش کیا گیا پاس اوور کی عید، اور خاص طور سے یہ نیسان کے مہینے کی 14ویں تاریخ سے یہ عید شروع ہو کر 21 تاریخ تک جاتی، ایک ویک کی یہ عید ہوتی تھی. اور 14 تاریخ فصح کی عید، 15 تاریخ بے خمیری کی، اور 16 تاریخ پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی. اور اگر آج کے کیلنڈر کے مطابق جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے مطابق یہ اپریل بنتا ہے، اپریل کے مہینے میں آتی ہے عید. ان کا پہلا مہینہ ہمارا چوتھا مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اپریل کا مہینہ، اور یروشلم میں کھچا کھچ لوگوں سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ یہ ایک مینڈیٹوری 3 فیسٹ میں سے ایک فیسٹ تھا جو جس کے لیے لازم تھا. خدا نے کہا کہ ہر مرد یہودا کے اور اسرائیل کے تمام شہروں میں سے جہاں آ کر یروشلم میں عید کیا کرے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈبل ٹرپل اس آبادی سے وہ اس وقت ہو جاتا، اور وہاں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوتے، اور ادھر ادھر آتے جاتے ٹولیوں میں، اور لوگوں کے گھر بھی بھر جاتے، جگہ مشکل ہوتی تھی، اور کئی دفعہ وہ فٹ پاتھوں پہ خیمے لگا لیتے یا اس طرح. تو یہاں پر اس وقت خوب گہما گہمی ہے. تو خداوند یہاں پر جب داخل ہوتے ہیں تو پہلا دن انہوں نے گزارا بیتنیہ میں، اور لکھا کہ دوسرے دن وہ اس پہاڑی پر آئے جو زیتون کا پہاڑ کہلاتی ہے، اور زیتون کے پہاڑ سے نیچے اتر کے انہوں نے شہر میں داخل ہونا تھا. تو وہاں آ کے وہ کھڑے ہو گئے. تو وہاں آ کے پہلا کام کیا تھا، اس کو یروشلم میں داخل ہونے کے لیے ایک سواری کی ضرورت تھی. اور یہ اگر آپ غور کریں ایک بڑی ہی عجیب بات ہے. آپ کی اپنی پوری منسٹری میں خدا یسوع مسیح کی دیکھ لیں، he never ride any animal or rather he walk. ہمیشہ وہ پیدل ہی چلتے تھے. اور خاص طور پہ اس موقع پر تو کیا کرتے تھے، ٹولیاں کی ٹولیاں ہو کے لوگ پیدل آتے اور گیت گاتے اور گنگناتے اور اس طرح انجوائے کرتے ہوئے یروشلم کی جاتے تھے. تو اس موقع پہ خداوند نے کہا مجھے سواری چاہیے. اور یہ ایک یونیک بات تھی، وہ پہلے کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے تھے. ہمیشہ پہلے بھی ایون جب 12 سال کے تھے خداوند تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا عید فصح کرنے کے لیے یروشلم میں گئے. تو وہاں بھی آپ کو ملتا ہے کہ وہ کارواں کی شکل میں پیدل جایا کرتے تھے. اور جب وہ بچھڑ گئے تو کیا ہوا کہ وہ واپس کس طرح گئے، پیدل چلتے چلتے پھر واپس جانا. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ وہ اس طرح پیدل ہی جایا کرتے تھے. یہ بھی برکت کا باعث سمجھتے تھے کہ ہم پیدل وہاں تک ہیکل تک جائیں. تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ مجھے سواری چاہیے. اور خاص اس دور میں جو سواری کے لیے اینیمل اسرائیل کے ایریا میں مڈل ایسٹ میں یوز کیے جاتے تھے، وہ 3 طرح کے اینیملز ہوتے تھے جو ہارس نسل سے، گھوڑے کی نسل میں سے ہی ہوتے تھے. ہارس، اس کے بعد ڈونکی، اور تیسرا میول جسے ہم عام طور پہ کھچر کہتے ہیں. وہ کھچر جو ہوتا ہے وہ ڈونکی اور ہارس کے ملاپ سے جو پیدا ہوتا ہے. تو یہ تینوں جانور استعمال کیے جاتے تھے سواری کے لیے، گھوڑا، گدھا یا پھر کھچر. اور خداوند یسوع مسیح وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں عجیب لگے گی، لیکن ایک وہاں پر سواری کا عام انتظام تھا کہ لوگ گدھوں پر سفر کرتے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے گدھا چاہیے. لیکن گدھا بھی عام ایسا نہیں بچ پھٹ کے لیا، یعنی کہ انہوں نے اس کی بارے میں ڈیٹیلز کیا بتائی کہ فلاں جگہ میں جاؤ گے تو وہاں کیا ایک گدھی ہوگی اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہوگا، ینگ لادو جس کے بارے میں، اور وہ ایسا ہوگا. ڈیٹیل یہ ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہی از ریئلی آل نوئنگ گاڈ.
عالم کل جس کو پتہ ہے کہاں کس حالت میں کس گلی میں وہ گدی ہوگی، اس کے بچہ ہوگا، اور اس پر کبھی کوئی بیٹھا سواری نہیں کی ہوگی. گدے پہ کوئی عام طور پہ سواری نہیں کر سکتا، قلعے نہ بنے ہوں. اور کدی عورتیں کسی نے سواری نہیں کی تھی. کیوں؟ اور یہ ایک خاص بات ہے. آپ جو کبھی گاؤں سے یا جن کا کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو، تو گدے پہ سواری کرنے کے لیے اس کو ٹرین کرنا پڑتا، اس کو سدانا پڑتا تھا، اس کو وہ جن کو کہتے ہیں پنجابی اتھرا، اس کے پاس نہیں کوئی آ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی دلتی مارتا ہے اور بس کئی لوگوں کا. اور اتنا، اور جب تک اس کو سدایا ٹرین نہ کیا جائے اس پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا. اور یہ وہ تھا کہ جو انٹرینڈ تھا. لیکن اور یہ ایک خاص بات تھی، اور خدا نے کہا اسے لے کر میرے پاس آؤ. اور یہ ان کا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر انہوں نے اس کا انتخاب کیا، اور اس کے پیچھے ایک خاص وجہ بھی تھی. اور دوسرا کام آپ کو یاد ہوگا جب وہ اس ویک میں کرتے ہیں، وہ فسح کی تیاری کے بارے میں اپنے شاگردوں کو بھیجا. کس طرح جاؤ گے تم، تو کس طرح وہ ایک گھڑا لیے ہوئے ملے گا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ. اور ایک اور عجیب بات جو میں نے سیکھی، شاگردوں کو یہ نہیں کہا جاؤ اور ڈھونڈنا تمہیں کوئی ایسا بندہ ملے گا. ڈھونڈنے کا نہیں کہا، تم جاؤ، جدھر بھی جاؤ گے تمہارے سامنے بندہ آ جائے گا. یعنی کہ اتنے کراؤڈ میں یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینڈ سرچ کتنے لبھی ہے، کدھر جائیے، یو جسٹ گو اور وہ تمہیں ملے گا. یعنی کہ وہ بندہ جب تم جس جگہ پہ جاؤ گے وہاں سے آگے گزرے گا، اور اس بندے کو پتہ بھی بس اسے پیچھے چلے جانا. عالم کل یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ایونٹ، جو کچھ پروگرام ہو رہا ہے خداوند کے اختیار میں ہے، اس کی اتھارٹی میں ہے. ہی از موونگ دس آل تھنگس، اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز کو وہ گائیڈ کر رہا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے جس وقت ہوگے وہ بندہ ہوگا، اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جانا. اور لکھا ہے کہ جیسا جیسا انہوں نے کہا تھا شاگردوں نے ویسا ہی پایا. اس کو کہتے ہیں سپر نیچرل انسٹرکشن ان کو دی. اس بات سے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنی باتیں بتا رہا ہوں کہ ہی واز ناٹ ہیلپ لیس وکٹم، کہ وہ سرپرائزلی ہی واز ٹیکن اینڈ پٹ آن دا کراس. پلان، ہر چیز پہ اس کا اختیار تھا، ہر چیز اس کے انڈر تھی. ہی نوز کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا تھا، بلکہ سب چیزوں پر اس کا اختیار تھا. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو کھل کے سامنے آتی ہے. عام طور پہ جب بھی خداوند نے کوئی معجزہ کیا، کوئی بڑا کام کیا، تو انہوں نے ہمیشہ کہا ڈونٹ ٹیل اینی باڈی، کسی کو ابھی کچھ نہ بتانا. کیا خیال ہے؟ کئی دفعہ خود انہوں نے کہا کہ کبھی ابھی کسی کو نہ بتانا. اور اب اس کا وجہ کیا تھی؟ کئی دفعہ نے کہا کیونکہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. نو از دا آور. اب آخری ویک میں ہے، تو اب وہ کہہ رہے تھے اب اوپنلی ہر چیز کرنا. بلکہ گاسپل آف جان میں لکھا ہے دس از دا آور، اب میرا وقت آ پہنچا ہے. اور یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں یہودی اسرائیل قوم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، صدیوں سے انتظار کر رہے تھے. ڈیسپریٹلی وہ چاہتے تھے کہ کوئی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبیوں کی معرفت یہ پیشن گوئی، یہ پروفیسی ہو چکی تھی، تو مسیح ول کم، اور سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ وہ آکوپیشن آف رومنز، ان کے چنگل سے، ان کی گورنمنٹ سے تم کو چھڑائے گا. یہ ان کا خیال تھا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی انڈر اس ڈپریشن ہوں گے وہ ان کو چھڑائے گا، اور داؤد کا تخت دوبارہ سے بحال کرے گا. اور اسرائیلیوں کو وہ نشان، وہ اشارہ ملنے کی ضرورت تھی. اور ایک اور بات، دیٹ از دا موسٹ پاپولر ٹائم. یسوع مسیح کی شہرت کا یہ ٹائم پیک پہ تھا. اس وقت وہ شہرت کی بلندیوں پر کہہ سکتے
کہ اس کی شہرت پھیل چکی تھی ہر طرف. پہلے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو تندرست کیا. بھیڑ کی بھیڑ اس کے پاس آتی ہے اور اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے اس نے سب کو شفا دے دی, ہر طرح کے مریضوں کو. اور یہ واقعہ اس لیے بھی اس کو مشہوری کے لیے خاص تھا کہ جتنے لوگ وہ مارتھا اور مریم کے پاس افسوس کرنے آئے تھے یہودی, انہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا اور بہت سے یہودی ایمان بھی لے آئے تھے. اور اگر کسی نے اس چیز کو ویریفائی کرنا تھا یروشلم سے تو دیٹ واز جسٹ 2 miles away. They can go and see. اور they used to walk. وہ پیدل چلنے کے سب عادی تھے. 2 مائل ان کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو اپنے انجوائے کرنے کے لیے, ہالیڈے منانے کے لیے آتے تھے. تو کسی کے لیے, اور ایسے وقت پہ ایسی جگہ پہ معجزہ ہوا کہ اینی باڈی کین گو اینڈ ویریفائی. بہت سے چشمدید گواہ تھے, آئی وٹنس تھے, اور بہت سے لوگوں نے جا کے ویریفائی کر لیا تھا. اور بات پھیلتے پھیلتے آپ سمجھ سکتے ہیں پورے یروشلم میں پھیل چکی تھی. اب دوسری بات وہ کیا چاہتے تھے, دے وانٹ ٹو سی جیسس. ناؤ دے وانٹ ٹو سی جیسس. اور کیونکہ خبر اتنی پھیل چکی تھی کہ ہر کوئی وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. بلکہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ پھر کچھ یونانی آئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے اچھی دنیا میں کوئی خواہش نہیں. وی وانٹ ٹو سی جیسس. ہاں اب ہر کسی کی چاہت تھی, اسی لیے خداوند نے اپنے آپ کو ایک ٹائم لمٹ تک رکھا ہوا تھا کہ میں ایگزیکٹ ٹائم پر انٹر ہوں. کہیں پہ یہ نہ ہو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو کھانا کھلایا تو انہوں نے کیا کیا, آپ ان کو پکڑ کر بادشاہ بنا دیں. تو اسی بات سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہلا گلا ہو اور ایسے ہی کراؤڈ جو ہے وہ خرابی پیدا کر دے. تو یہ چیزوں نے یسوع کو کوالیفائڈ کر دیا تھا اس مسیح کا جس کا وہ انتظار صدیوں سے کر رہے تھے. ہر طرف اس کی بات پھیل چکی تھی, ہر طرف اس کے معجزات, ہر طرف اس کی تعلیم. لوگ تعلیم بھی سنتے ہوں گے, وہ تو ایسی تعلیم دیتا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ عام لوگ اس کی تعلیم کو بڑے شوق سے سنتے تھے. کیونکہ فقی فریسیوں کی تعلیم ہوتی تھی, وہ بڑے ڈیپ باتیں کرتے تھے, لیکن یسوع کی باتیں ہر ایک شخص کو سمجھ آتی, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. تو بلکہ یہاں تک کہ ایک دفعہ فقی فریسیوں نے ایک پیادوں کو, پولیس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ. تو وہ ویسے خالی ہاتھ واپس آ گئی. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں پکڑ کے لائے؟ تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں آدمیوں کو اس طرح کسی کو کلام کرتے سنا ہی نہیں, ساری ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ انہوں نے پھڑ لیے. کہتے ہیں کہ اس کی باتیں, یعنی کہ پولیس والے بھی سن کر ایسے کھڑے رہ جاتے تھے. اور اگر آپ غور کریں تو خداوند کی منسٹری میں شاگردوں کو کبھی انہوں نے آنچ بھی نہیں آنے دی, کسی قسم کا حملہ نہیں ان پہ کوئی کر سکا. اور وہ سب جانتے تھے کہ جو طوفانوں کو روک سکتا ہے, جو ہزاروں کو کھانا کھلا سکتا ہے, اور ہمیں کیا چاہیے؟ وہ جس کی تعلیم اتنی ہے کہ ہم سنتے جائیں ہم تھکے نہ, جس کی پاور اتنی ہے, جس کے کمالات, عجائبات اور معجزات سے بھری پڑی ہے زندگی, کس طرح کا اور مسایہ ہمیں چاہیے؟ اور کیا ہوا؟ ہر شخص جس نے لازر کی بات سنی, لازر کو دیکھا, وہ اس کو دیکھنے کا مشتاق تھا. تو خداوند کی شہرت اتنی پھیل چکی تھی کہ بس ان کو اشارہ ملنے کی ضرورت تھی. They were ready to make him king. اور یہ ایسا موقع بھی تھا. ایک جو گروپ تھا وہ بہت ہی پریشان تھا, وہ تھے فقی فریسی. جیوں ان کو پتا چلا کہ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, شہرت بڑھتی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں اب کیا کریں, سارا جہان اس کا پیروکار ہو چلا. کیونکہ ان کو جو معجزہ تھا لازر کا وہ بھی جانتے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا, پہلے تو پلان تھا کہ یسوع کو مار ڈالے, انہوں نے کہا لازر کو بھی مار دے. وہ کہتے نہ رہے بانس نہ بنے, بانس نہیں.
लोगों को यीशु में वो सब कुछ नजर आ रहा था जो किसी बादशाह में होना चाहिए। एनीथिंग अ किंग क्वालिफाइड जिसके। अब यीशु से जो कि पिछली सारी अपनी खिदमत में लोगों को चुप कराते रहे, किसी को न बताना, किसी ने, नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। अब खुद वो ऐसा लगता है कि ही इज प्रोवोकिंग द अथॉरिटी, ही इज प्रोवोकिंग द क्राउड। जैसे वो पहले कहते थे कुछ नहीं, अब वो ओपनली जा रहे हैं। बल्कि आपको याद होगा जब उस शहर में दाखिल हुआ, लिखा है कि वो जब होशना के नारे मार रहे तो फक्की फरीसियों ने कहा कि इनको बाज कर, मना कर, ये क्या करते हैं? तो खुदा ने कहा कि अगर ये चुप होंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब खुद कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम, सवारी मेरे लिए लेके आओ और आई वॉन्ट टू सिट ऑन दैट एंड आई वॉन्ट टू एंटर इन दिस सिटी एज अ किंग। लेकिन कौन सा किंग? जकरिया में उसके बारे में आया है शेपर्ड किंग, शेपर्ड किंग। जकरिया 13 में लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े परागंदा हो जाएंगी। He was not that time the glorious king, he was a shepherd king. अभी वो किंग की सूरत में आ रहा था जिसको अभी स्ट्राइक होना था। खुदा ने खुद कहा कि तुम सब मुझे छोड़ दोगे, भेड़ें जो मुझे छोड़कर भाग जाएंगी। ये टाइम है जिसके बारे में पहले से प्रोफेसी हो चुकी थी, जिसके बारे में पहले से लिखा गया, दिस इज द टाइम। अभी आपने एक, मेरा बात जब हम जा रहे थे तो एक गीत गा रहे थे, दिस इज द डे, यही है दिन जो खुदावंद का है। साम 118, साम 118 वहां पे अगर गौर करें 24 to 26, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। बल्कि ये पूरा साम जो है इसको मसीहानिक साम कहा जाता है, यीशु की लाइफ पर है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। बल्कि आगे क्या, आह ए खुदावंद बचा ले, ये उस चीज़ का तर्जमा है, ट्रांसलेशन है जिसे हम कहते हैं होशना। होशना का मतलब सेव अस नाउ, हमें बचा। बल्कि जो प्रॉपर इसकी ट्रांसलेशन है, सेव अस नाउ, हमें बचा ए खुदावंद, खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये थी प्रोफेसी। और खुदावंद यही उनको जता रहे थे कि ये प्रोफेसी जो की गई, ये वही दिन है। दिस इज द डे, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। और आपको पता है कि जिस दिन की बाबत हम आज बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट दैट डे वॉज रिटन, इवन द डेट वॉज रिटन ऑलरेडी इन द बाइबल के कौन से दिन, किस तारीख को मसाया विल एंटर इनटू जेरूशलम। मसाया विल एंटर इनटू जेरूशलम, एग्जैक्ट डे। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर थोड़ा सा आपने किसी ने स्टडी किया है बुक ऑफ डैनियल हमारे साथ, उस वक्त हमने इसको भी शेयर किया था कि कौन सी वो डेट थी कि कब अबाउट 500 years बिफोर दिस इवेंट खुदावन ने अपने प्रॉफिट दानियल की मार्फत ये कह दिया था। अगर दानियल चैप्टर 9 देखें तो उसमें आपको पता चलेगा वो प्रोफेसी क्या थी। चैप्टर 9 वर्स 24 से देखें, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कुफारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर और पाक तरीन मकाम ममसूक किया जाए। इस प्रोफेसी में इसके 2 पार्ट हैं। आगे लिखा है कि बस तू मालूम कर और समझ ले। आप भी ज़रा समझें इसको। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली
اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما نروا تک. اس وقت دانیل کہاں پر ہے جب یہ بات کی جا رہی؟ اس وقت دانیل کہاں پر ہے؟ بالکل. اس وقت وہ اسیر ہو کے جب بابل میں نبوکدنضر لے گیا ان کو، تو وہ اس وقت بابل میں تھے. اب اسرائیل قوم اپنے ملک سے اسیر ہو کر جا چکی ہے. تو اس دوران جب وہ اس محل میں ایز ایک وزیر کے کام کی اس کا عہدہ تھا، اس وقت خداوند نے اس پر یہ رویا دی کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کی. ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا، اور اس میں 6 کام خداوند نے بتایا کہ ہوں گے 6. اور وہ مسیح جب آئے گا تو وہ 6 کام کرے گا. اس جگہ پہ لکھا ہے کیا؟ پہلا کام خطا کاری کا خاتمہ، گناہ کا خاتمہ اور بد کرداری کا کفارہ. کیا؟ خطا کاری، گناہ اور بد کرداری کا کفارہ. یہ یسوع مسیح نے اپنی پہلی آمد میں کیا کیا؟ کفارہ ہمارا دیا. گناہ کو کہا گناہ تیرا ڈنگ کہاں رہا. اور اب جو رہ گیا باقی وہ ہے کیا؟ کہ ابدی راستہ بازی قائم ہو، وہ بھی نہیں ہوئی. اور رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام جو ہے وہ پھر سے ممسوح کیا جائے دوبارہ سے وہ. تو یہ 3 کام میں نے کہا نا، جیسے 2 پارٹ ہیں اس کے. تو پہلا کام خداوند نے کیا. اب جو ورس آگے لکھی ہے 26، پس تو معلوم کر لے، سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما نروا تھا. سمپل کہ جب اس بات کا حکم صادر ہوگا، یعنی ڈکری جاری ہوگی کہ گو اینڈ بلڈ جیروشلم اگین، ریسٹور دی سٹی. جب یہ حکم جاری ہوگا اس تاریخ سے لے کر اس ڈیٹ تک جب ممسوح یعنی مسیح انٹر ہوگا اس شہر میں یروشلم میں، تو کیا لکھا ہے؟ اس فرما نروا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں. اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے. اس کو اگر ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ بنتے ہیں 483 ایئرس. لانگ پیریڈ لگتا ہے، لیکن اس کو اگر کیلکولیٹ کریں اس کی اسٹڈی، فیسینیٹ اسٹڈی، ایک ایک دن کی تاریخ آلریڈی بتا دی تھی. اور جب یہ بات ہوئی یہ کب حکم جاری ہوا اس کے بارے میں ایک اور آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں. وہ حوالہ ہے نہمیہ کی کتاب، وہ بھی ابھی اسیری میں ہے. آپ نہمیہ کے بارے میں شاید آپ نے پڑھا ہو، جو بادشاہ کا ساقی تھا. پریز دی لارڈ، خدا آپ کو برکت دے. ساقی تھا، اور اگر آپ اس چیپٹر کو پڑھیں شروع سے تو وہ اس کو خبر ملی جب کہ بہت سے کچھ لوگ واپس گئے تھے یروشلم. تو جب وہ وہاں سے واپس آئے تو اس نے پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا بڑا برا حال ہے، فصیل ٹوٹی ہے، گھر اجڑے ہیں، جلے ہیں، بازار. یہ اس نے بڑا برا حال بتایا کہ تمہارے باپ دادا کی جو سرزمین تھی وہ ساری اجڑی پڑی ہے، پھاٹک ٹوٹے ہیں، فصیلیں جلی ہیں، یہ ہے وہ ہے، بربادی. تو اس میں لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے حضور وہ اس کو میں پیش کیا کرتا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ تیرا چہرہ آج بڑا اتریا ہے. کیونکہ یہ جو بڑے ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے تھے جو بادشاہ کو فوڈ یا ان کی ڈرنک دیتے تھے، کیونکہ بہت سے بادشاہوں کو وہ صرف اس میں زہر ملا کے، تو ہی واز ویری ٹرسٹ وردی. تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، تیرے چہرہ کیوں اداس ہے؟ تو پھر وہ آگے ہم پڑھے تو لکھا ہے اس نے پھر بتایا خبر ملی ہے کہ میرے باپ دادا کی جہاں پہ قبریں ہیں وہ اجڑا پڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں بڑا اداس ہوں. اور یہ ایک بڑا ایک یونیک ٹائم تھا جب بادشاہ سے اس نے بات کی. تو بادشاہ نے اس نے کہا کیا چاہتے ہو تم؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر اپنے دوبارہ سے اس شہر کو اور سارے چیزوں کو دوبارہ سے تعمیر کروں. تو ورس 7 میں لکھا ہے
اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں۔ اس نے اجازت دے دی تو اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ اچھا میں جا رہا ہوں، اس نے خاص بات اس نے یہ کہی کہ میں جاؤں گا تو صحیح، لیکن میں چاہتا ہوں انہیں ایک لیٹر بھی دے دیں جہدے تے وہ لکھا جائے، ہسٹری کی رقم ہو جائے کہ خدا بادشاہ نے اجازت دیتی سی، گو اینڈ بلڈ ریسٹور دی جیروشلم، دیٹ واز دا ٹائم۔ جو دانیل کی معرفت پروفیسی ہوئی تھی تو آگے جا کے اس بندے کے، اس نہمیہ کی معرفت، وہ دن مقررہ دن جب اس بادشاہ نے کیا کیا، لکھا ہے پروانے عنایت ہوں وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں، اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے، عام خط نہیں، رائل ڈکری جو اس سے بادشاہ کی مہر ہو، جس پہ ہم پوری ہسٹری میں آ جائے کہ بادشاہ نے یہ لکھ دیا تھا۔ دیٹ واز دا ڈیٹ جو کہتے ہیں 444 BC، جو آج کے کیلنڈر کے مطابق مارچ 444 BC۔ یہ وہ ٹائم تھا جب اس نے لکھی، وہ جو لکھ کے انہیں پروانہ دیا، اسی سے انہوں نے ساری آج کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ، اور اس وقت سے لے کر جو ٹائم بنتا ہے اس کو کیلکولیٹ کریں جب خداوند یسوع مسیح اس شہر میں انٹر ہوئے، تو ایگزیکٹ وہ ٹائم جو بنتا ہے آج کے وقت میں جب یسوع مسیح اس میں داخل ہوئے، دیٹ واز دا 30 مارچ 32 AD ایگزیکٹ۔ اور اس کے پورے ہفتے کے بعد جب فرائیڈے تھا، دیٹ واز 6 اپریل 32 AD، جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے۔ ایک دن، ایک لمحہ آلریڈی وہاں پہ رقم تھا جو خداوند کے کلام میں، تو اس لیے خداوند نے وہ نعرے مارے، دس از دا ڈے، دس از دا ڈے۔ اور یہ صرف وہ ایک عام ڈے نہیں تھا، ایک صرف ہسٹری میں ایسا ڈے نہیں، خداوند نے، اور اس ڈے کو خداوند نے کس طرح کہا، خداوند نے کس طرح ان کو بتایا۔ اور اگر آپ لوکا 37 میں لکھا ہے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا، اوپر جو ٹاپ پہ ہے زیتون کے پہاڑ پہ، وہاں انہوں نے کیا کیا، وہاں کھڑے ہو کر تو انہوں نے کہا جاؤ اس گاؤں میں جاؤ اور ڈونکی کو لے آؤ، اس کے بچے کو وہ لائے، اور انہوں نے اوپر اس کو دیا، اور پہلے گدی کے اوپر اس کے بچے پر اس پر کپڑے بچھائے، اور اس کے بعد راستے میں کپڑے بچھائے گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ آج اسے ہم ریڈ کارپٹ ویلکم کہتے ہیں۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اکثر، اگر آپ 2 کنگز میں جا کر اس کے چیپٹر 13 میں جا کے پڑھے، تو وہاں جب یاہو کو بادشاہ بنایا گیا، جا کے خدا کے نبی نے اس کو مسح کیا، تو اس مسح کیا تو اب سے تو اخیاب اس وقت بڑا ایک وکٹ بادشاہ تھا، تو اس کے مقابلے میں خدا نے ایک نبی کو بھیج کو، تو اس کو یاہو کو مسح کیا۔ تو اس وقت اس نے جتنے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ بندہ آیا تھا یہ کون ہے، کیونکہ اس نے کمرے میں لے جا کر اس پر تیل ڈیلا، تو اس نے کہا کہ نو یو آر دا کنگ آف اسرائیل۔ تو جب باہر نکلا تو وہ گروپ جو بیٹھا تھا انہوں نے کہا کیا ہوا، اس نے کہا کہ یہ اس نے کہا یہ خدا کا نبی تھا۔ تو لکھا اسی وقت انہوں نے ساروں نے جھک کر اسے سجدہ کیا اور اپنے سارے کپڑے وہاں پر اس کے سامنے بچھائے۔ دیٹ واز دا وے، وہ کس طرح فوری طور پر جو اس کو قبول کرنا ہوتا تھا، دس از دا کنگ، تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا۔ تو دوسرا گدے کا، دیٹ واز وین ایور ون کم ان پیس، وہ گدے پہ آتے تھے، پیس صلح کا، لیکن جب وار کے لیے آتے تھے ہمیشہ وہ گھوڑے پر، اسٹالین پر بیٹھ کر آتے وار کے لیے۔ تو یہاں پر خدا نے پیس لے کر آئے، تو لکھا ہے جب نیچے اتر کے آتا ہے تو ایک بیچ میں ایک زیتون کے پہاڑ پر نیچے ٹچ ہونے سے پہلے ہاف وے میں ایک جگہ ہے جہاں پر آج کل ایک چرچ بنا ہے جس کو کہتے ہیں ویپنگ چرچ، اس کا نام لکھا ہے، کہ وہاں پر کھڑے ہو کر خداوند نے جب ہاف وے یروشلم سٹی کو اور اس پورے پینورامک ویو کو دیکھا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے
اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ جو بادشاہ خداوند کے نام سے آتا ہے، اور آسمان پر صلح، عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اسے کہا استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اب یہاں پر اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھے گی۔ لیکن ایون کراؤڈ ور ریجوائسنگ، نعرے مارے تھے، لیکن جیسس واز ویپنگ۔ آگے لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو رویا، ہی ویپٹ۔ کیوں لکھا ہے ورس 42 میں کاش کہ تو اپنے اسی دن میں، دس ڈے، دس از دا ڈے، دیٹ ڈے۔ اب یہاں پہ وہ خود کہتے ہیں کہ کیونکہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں کے سے چھپ گئی ہیں۔ That was the visitation of Jesus Christ۔ یہ وزیٹیشن کو they missed that، انہوں نے اس کو رد کیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ خداوند نے فیوچر دیکھ لیا تھا، what is going to happen this nation and with this city۔ دانیل کی کتاب میں ہم پڑھا تھا کہ یو مس دیٹ، کیونکہ وہ کیا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیا ہونا والا ہے، لیکن خداوند نے بھی اس چیز کو خود کہہ دیا دس از دا ڈے، یہ ہے میری آمد کا، یہ ہے مجھے ویلکم کرنے کا، یہ ہے مجھے ریسیو کرنے، آئی ایم دا مسایا جس کا تم ویٹ کر رہے، آئی ایم دا کنگ آف اسرائیل۔ اس لیے میں گدھے بلکہ جوان گدھے بیٹھ کے آؤں۔ میں نے کبھی ایسی سواری کی ہے؟ میں نے کبھی کسی کو اپنا یہ شان دکھانے کی کوشش کیا؟ نیور۔ لیکن یہ ایک وہ پروفیسی کو پورا کر رہے تھے، اس پیشن گوئی کو وہ جان بوجھ کے پوری کر رہے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں زکریا نے کیا لکھا تھا؟ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ اور گدھے بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اے بنت صہیون شادمان ہو اور خوشی کا نعرہ مار۔ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، نوٹ جس سے مین اور پروفٹ اور موسیٰ، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ زکریا 9:9 میں جا کے پڑھے، وہ کہہ رہے دیٹ از دا کنگ، آئی ایم دا کنگ، جو پروفیسی تھی ڈینیل کی مطابق، جو نہمیہ کی بات، جو تھی زکریا کی بات، آئی ایم دا کنگ، دس از دا ڈے۔ کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے، تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ You did not recognize my visitation when I come humbly۔ اور ایگزیکٹلی جیسے خداوند کے الفاظ یہاں تھے ویسے ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ ایئرس کے بعد خداوند کے جانے کے، رومن came and destroyed the city and temple and killed millions of Jewish۔ اور اس کے بارے میں اگر ڈیٹیل جائیں، جس نے کہا نا تیرے بچوں کو پتھروں کو، بڑی گرافیکل ڈیٹیل ہے، بڑی اذیت والی۔ جو پریگننٹ عورتیں تھیں ان کے پیٹ سے بچے نکال کے انہوں نے ان کو اس طرح کرا۔ یہ پروفیسی خداوند نے کی تھی جو ہم یہاں، بلکہ خداوند کہتے ہیں اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو یعنی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم مجھے اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا۔ اب تو کہا ہے تو تم نے نہیں قبول کیا، دوبارہ بھی جب تک یہ نہیں کہو گے تم قبول نہیں کیے جاؤ گے۔ They are going to say that now۔ میں جب آگے دیکھتا ہوں تو لوگوں نے بڑے جوش سے اس کا استقبال کیا، ریڈ کارپٹ اپنے کپڑے بچھا دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز بھول گئے ہوں گے، وہ اس کے آگے بچھے جاتے تھے،
ہر طرف شور شرابہ، سنگنگ، ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے، داؤد کا تخت، شاؤٹنگ، بھیڑ اور بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت بھیڑ کے دل میں جو وہ ایک اونچا مقام بن چکا تھا کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، بلکہ شاگرد بھی یہ سمجھتے تھے ابھی بادشاہی، ابھی کام ہونے والا بادشاہ۔ یہ وہ ایک ماحول بن چکا تھا کہ کنگ آ گیا، سارا کراؤڈ اس کے پیچھے ہے، اب وہ جو پروفیسی تھی جو داؤد کے تخت کی تھی اب وہ پوری ہونے والی۔ لیکن کاہن اور فریسی پریشان، نعرے روکنے کی کوشش، لیکن خداوند نے کہا یہ چپ ہوں گے تو پتھر چلا اٹھیں۔ اب اینڈ کس طرح ہوتا ہے؟ خداوند سب کچھ قبول کرتے، نعرے بھی ریسیو کرتے رہے، پریز بھی قبول کرتے گئے، لیکن اینڈ کیا کہتا ہے؟ ہی وینٹ انٹو دا ٹیمپل۔ وہاں پہ لکھا ہے، اگر آپ مارک 11:11 پڑھیں تو لکھا ہے وہ ہیکل میں آیا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس نے چاروں طرف ملاحظہ کیا، شاگردوں کو پکڑا، سائلنٹلی ہی وینٹ بیک ٹو بیتھنی۔ جس طرح آپ خاموش ہیں اس طرح وہ سارا کراؤڈ، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے وہ بورڈ اٹھا رکھے ہوں گے، نعرے مارتے ہوں انہوں نے ایک ہی ہو گیا۔ واٹ اے ڈسپوائنٹمنٹ، مایوسی، یہ کیا ہوا؟ واٹ اے اینٹی کلائمیکس، مایوسی، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو چانس تھا، یہی تو اس وقت اتنا کراؤڈ صاحب تک ذرا اشارہ کر دی رومن کا تختہ الٹ دیتا جاتا۔ لوگ ترستے ہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی یعنی کہ موقع ملے سیٹ سنبھالنے کا، پوزیشن سنبھالنے کا۔ انہوں نے تو کوئی وکٹری سپیچ بھی نہیں دی، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی رومن کے خلاف گل بھی نہیں کی تھی، بلکہ یہ تو کہتا ہے کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو ادا کرو۔ یہ کیسا بات ہے؟ وہی کراؤڈ جو ہوشنا کے نعرے، ہوشنا مبارک مبارک کرے، اب وہ ٹرن ہونے والا ہے آہستہ آہستہ کہ سلیب دو اس کو، سلیب دو اس کو، سلیب دو اس کو۔ وہی کراؤڈ، بے شک اس میں چند ہوں گے جو اس پر یقین رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر کراؤڈ نے کیا کیا؟ میں سمجھا آہستہ آہستہ بھیڑ منتشر ہونی شروع ہو گئی۔ چھڈو یار دیتے ہیں فضول گلے تھکا لینے سے، تھک گئے ہیں سارا دن نال ٹوٹ ٹوٹ کے۔ اور یہ تھا خاص پوائنٹ، آپ سوچتے ہوں گے نا کہ دفعہ یار کس طرح فقی فریسی نے ایک چھوٹے سے گروپ نے ساری بھیڑ کو اس کے خلاف کر دیا۔ یہ لوہا گرم تھا، انہوں نے کہا چلو بھائی ان کو بھڑکاؤ اس کے خلاف، چھوڑو اس کو، برابر کوئی مانگ لو۔ یہ فقی فریسی تو پہلے جھلے بنے بیٹھے تھے کہ یہ سارا کراؤڈ اس کے پیچھے لگا، موقع یہ کیوں ایکچولی وہ اس کے خلاف ہو گئے، کیوں؟ بے شک، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سارے لوگ جو کہہ رہے تھے نا ہوشنا ہوشنا، ایسے نہیں کر رہے تھے۔ دے نیو دا پروفیسی، وہ جو پروفیسی تھی دانیل کی بھی اور نہمیہ کی بھی اور زکریا کی، لیکن وہ پوری پروفیسی نہیں انہوں نے سمجھی۔ پوری اس بات کو اگر سمجھتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ آج اگر پتہ کیوں آج بھی یہودیوں سے پوچھے جا کے کہ وائی یو ڈونٹ بلیو ان مسیح جیسس کرائسٹ، تب سے اب تک کو پتہ ہے ان کا کیا جواب ہے؟ بیکاز ہی ڈائڈ۔ ہمیں ایسا مسیح نہیں، کیونکہ مسیح تو آئے گا تو وہ کہا تھا کہ وہ داؤد کے تخت پر ہمیشہ تک راج کرے۔ ہی ڈائڈ، وہ مر گیا۔ ایک اور بات ہے، اگر آپ ایک چیز کامن نوٹ کریں، یہودیوں اور مسلم میں کیا خاص چیز ہے جو کرائسٹ اور کرسچن کے خلاف؟ ٹھیک ہے، یہ ایک کامن چیز ہے نا کہ وہ بھی مسیح کو عام بندہ کہتے ہیں اور وہ بھی عام، لیکن ایک بڑا فرق ہے، ایک بہت فرق ہے یہودی اور مسلم۔ یہودی killed Jesus because he claimed to be God۔ ان کا یہی تھا نا کہ کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو خدا بنانے، اس نے آپ کو خدا کہہ دیا، ہمیں اور کیا چاہیے۔ مسلم کہتے ہیں اس نے کبھی خدا کہا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ He was killed because he claimed to be God۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی خدا کہا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ He never claimed to be God۔
दैट इज अ बिग डिफरेंस. वो जो उस वक्त उसकी अपनी कौम के लोग थे, जो उसकी नस्ल से थे, जो उसकी पूरी पूरी लैंग्वेज को समझते थे, वो उस वक्त जो मौजूद थे, जो एक एक लफ्ज़ को उसकी रमज़ को समझ सकते थे, वो बेवकूफ़ थे. और ये ज़्यादा समझदार हैं जो आज, जिन्होंने उसको ना देखा, जो इवन रिलीजन ही 700 साल बाद आया, वो समझते हैं कि हमें ज़्यादा पता है. और ये चीज़, यानी कि ये छोटा सी बात है, लेकिन अच्छा, वो कहते हैं क्यों, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं यहूदी कि वो मर गया. लेकिन अगर वो गौर से डैनियल की प्रोफेसी पढ़ लेते ना, तो वो समझ आते हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ. वो लिखा है ना, प्रोफेसी ये थी कि बस तू मालूम कर ले, समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसूर फरमा नरवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे. तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम आगे. वर्स 26 9:20. और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा. वो आएगा ज़रूर, वो एंटर भी होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो ऐसे लगता है फ़ौरन ही, तो वो एक ही वीक में वो एंटर भी होगा और वो कत्ल भी किया जाएगा. ये भूल गए थे कि इज गोइंग टू बी कट ऑफ. अगर ये पढ़ लेते, ममसूह भी आया, ममसूह को कत्ल भी होना था. वो लिखा है कि वो बाद में ममसूह कत्ल किया जाएगा और कुछ ना उसका रहेगा. और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को ममसार कर देंगे, और इसका अंजाम वही 70 ईस्वी में रोमन ने आके जो उस शहर को बर्बाद किया. ये भूल गए थे कि ये लिखा था वो आएगा ज़रूर, लेकिन वो कट ऑफ, वो हाफ प्रोफेसी समझे पर हाफ नहीं. और हाफ वो जब आएगा तो उसके बाद क्या होगा, अबदी रास्तबाजी कायम करेगा, रोया नबूवत पर मोहर होगी और पाक तरीन मुकाम फिर से ममसूह किया जाए. प्रोफेसी ज़रूर उन्होंने जानी, लेकिन उन्होंने पूरी नहीं पढ़ी. और बहुत सी दूसरी बातें भी थी कि वो अपने इक़्तिदार को, अगर उनकी बातें फ़की फरीसियों की सुने ना, जो उस वक्त हुक्मरान थे, वो कहते हैं ये सारा, अगर सारा क्राउड इसके पीछे चला गया तो रोमन आप पर, हम पर, हमारे सारी चीज़ों पर हम पर कब्जा कर लेंगे और हम तो गुलाम बन जाएंगे. दे न्यू दिस इज़ द मसाया, लेकिन वो अपनी उस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्राउड को उसके खिलाफ कर दिया. लेकिन अगर आपको मैं बताऊँ, इन सारी बातों के बावजूद हम देखते हैं कि उसका इख्तियार, उसका वक़ार शुरू से एक एक डिटेल उसके हाथ में थी. कि जब क्राउड उसके ख़िलाफ़ हो गया, नाराज़ हो गया, उसकी मसलूबियत का मुतालबा करने लगे, दैट व्हाट जीसस वांट्स. खुदावंद खुद चाहते थे ऐसा, वो खुद चाहते थे, वो बादशाह नहीं बनना चाहते थे. मैंने कहा ना, जब ये शेपर्ड किंग जिसको स्ट्राइक होना था, जिसके बारे में प्रोफेसी हो चुकी थी इवन जेनेसिस में, कि वो तेरे पाँव को काटेगा और तू उसके सर को, उसको अभी काटा जाना ज़रूरी था दिया. और ही वेंट टू क्रॉस, उस सलीब की तरफ, और यही उसका प्लान था. एंड हम इससे क्या सबक सीखते हैं कि बेशक ये सारा कुछ हुआ, लेकिन एक एक चीज़ उसके कंट्रोल में थी, एक एक चीज़, क्योंकि वो आया ही इसलिए था. कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हमारी तवक्का के मुताबिक नहीं होती. इवन बीइंग क्रिश्चियन होते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बातें हमारी तवक्का के मुताबिक नहीं होती. कई दफ़ा हम कहते हैं हम दुआ कर कर के थक गए हैं, हम रोज़े रख रख के थक गए हैं, हम मिलते, हम बाइबल स्टडी पे भी जाते हैं, हम चर्च भी रेगुलर देते हैं, हम टाइथ भी देते हैं, हम ये ऑफरिंग भी देते हैं, हम ये भी करते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं जाती. यही थी लोगों की, कि लोगों ने कहा ये तो हमारी तवक्कात पे पूरा नहीं उतरा, असी कुछ सोचने हाँ हो कुछ गया. आज भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात होती है जो आपकी तवक्का के मुताबिक नहीं होती, even that is your marriage, even that is a financial, that is your sickness, that is family thing, business है, whatever,
Jesus is still the Lord. Jesus is still, He is the Lord. He is the King. He is the Lord of Lord. اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سے دکھ اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. اگر یسوع نے دکھ اٹھایا تو کیا ہم اپنے آپ کو دکھوں کے لیے تیار نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے ہی از دا کنگ، ہی از دا مسایہ، ہی ہیز آلریڈی ہمیں اس جہاں کی گناہوں سے، گندگی سے نجات دے دی ہے، اور وہ جب آئے گا تو ہمیں ابدی زندگی اور ابدی راست بازی کو میں لے کے جائے گا. آمین. ہم خداوند کے آگے اپنے آپ کو رکھیں کہ خداوند بے شک میری زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل ایسے ہیں، کوئی ایسی باتیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ وہ حل ہوں، وہ پورے ہوں، وہ میری زندگی میں میری خواہشات پوری ہوں. بے شک وہ خواہشات بری نہیں، غلط نہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند میری زندگی میں تیری پاک مرضی پوری ہو. میں اپنے پروگرام میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پروگرام میں تو فٹ ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے پروگرام میں فٹ ہوں. میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میری سوچ کو، میری خواہشات کو، میری ڈیزائرز کو خداوند اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دے خداوند، تاکہ میں وہی دعا مانگوں، وہ میں اسی طریقے سے میں تیرے رنگ میں رنگوں، نہ کہ میں تجھے اپنے رنگ میں رنگوں. میں تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو تیرے پیچھے چلوں خدا. تو دکھوں کی راہ پر چلا، میں بھی اسی راستے کو جاؤں. اگر میری زندگی میں وہ کوئی بات میری مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی، پھر بھی خداوند میں تیرا فالوور رہوں خدا. بے شک وہاں پہ بہت سے گروپ تھے، تیرے شاگرد تھے، وہ معجزات دیکھنے والے، آبزرو کرنے والے لوگ تھے، سن کے تیرے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، اور ایسے بھی لوگ تھے خداوند جو تیرے خلاف تھے. لیکن ان سب میں وہ ڈاماڈول شاگرد بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ تیرے پیچھے چلتے رہے خداوند. اپنی جانوں کا نذرانہ بھی تیرے لیے دے دیا خدا. ہمیں بھی اس قابل بنا. آج کے اس مقدس دن کو اپنے دل میں یاد رکھیں، اور خداوند جاننے کہ جس طرح تو نے پہلے ہر چیز پر کنٹرول رکھا اور ایک ایک بات تیری پاک مرضی کے مطابق پوری ہوئی، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جو تو نے آنے والے دنوں کے بارے میں، اپنی آمد کے بارے میں، ہمیں اپنے پاس لے جانے کی بابت، 1000 سالہ بادشاہی کی بابت، اور اس آسمانی مقاموں میں جو جگہ ہمیں دیا، تو بالکل ایک ایک لفظ کو پورا کرے گا. کیونکہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی، لیکن تیرے منہ کی باتیں کبھی ہرگز نہ ٹلیں گی. ہم بلیو کرتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں. یو آر دا کنگ آف دس ورلڈ. یو آر دا ماسٹر آف دس ہسٹری. یو میڈ ہسٹری. یو ڈیوائڈ ہسٹری. یو کنٹرول ہسٹری. Bless your name. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.